السلام علیکم۔ آج ہم احترام انسانیت کا آخری پیراگراف دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے مشقی سوالات کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عملی زندگی میں بھی عمل پیرا ہوں۔ یعنی کہ جس طرح سورۃ الاحزاب کی آیت ہے 22-23 آیت ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ آپ کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے مظلوم ایسے افراد جن پر ظلم ہو رہا ہو، بے سہارا جس کا کوئی سہارا نہ ہو، کمزور افراد جن کے پاس کوئی طاقت قوت نہ ہو، ان کا احترام کرنے کا درس دیا ہے۔ احترام یعنی کہ سبق دینا، احترام انسانیت کے اصول پر عملی زندگی میں عمل کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی معاشرے میں انسانیت کا احترام نہ کیا جائے تو معاشرہ عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ احترام انسانیت کا خیال نہ کیا جائے تو وہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ عدم استحکام کہتے ہیں یعنی کہ افراتفری کا شکار ہو جانا، بے سکونی اور بے چینی پھیل جانا۔ فلاحی معاشرے کا قیام صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اس میں بسنے والے افراد باہمی حسن سلوک سے رہیں۔ باہمی حسن سلوک سے کیا مراد ہے؟ باہم کہتے ہیں اکٹھ کو، حسن سلوک اچھے طریقے کے ساتھ، خوشی اخلاقی کے ساتھ، اچھے رویوں کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ موجودہ دور میں معاشرے میں پھیلی بے چینی سے نجات کا یہی طریقہ ہے کہ ہم تمام انسانوں کو بغیر کسی تعصب کے عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ تعصب کہتے ہیں تنگ نظری کو، عزت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ تعصب کہتے ہیں نفرت کی نگاہ سے، بے چینی اور تنگی کا جو عالم ہوتا ہے اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ کسی کوئی مجبور آپ کے پاس آئے تو اس سے کوئی پھر آپ فائدہ اٹھانے کا نہ سوچیں، بلکہ یہ سوچیں کہ اس کی مجبوری کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اچھے معاشرے کی ایک مثال بنائیں اپنے آپ کو۔ روزمرہ زندگی ایسے بہت سے مواقع موجود ہیں جہاں ہم احترام انسانیت کے اصول کو لاگو کر سکتے ہیں۔ لیکن کہ روزمرہ زندگی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے اندر احترام انسانیت کے اصولوں کو کس طرح سے اپنا سکتے ہیں، لاگو کر سکتے ہیں، اپنا سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ مثلا دیکھیں کہ ہم بس میں سفر کر رہے ہوں تو اگر کوئی آپ سے بڑا آدمی آ جائے، کوئی بزرگ آ جائے، اس کے لیے آپ سیٹ کو خالی کر دیں۔ اگر کوئی معذور اور نابینا فرد روڈ کراس کر رہا ہو تو اس کی مدد کے لیے چلے جائیں، اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کو کراس کرائیں۔ بیمار پرسوں کی بیمار پرسی کی جائے، بیماروں کی بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا، بیماروں کی عیادت کی جائے تو ان کی تکلیف کو ہم کو دور کرنے کے لیے ان کی سبب بننا جائے، وجہ بننا جائے۔ بڑوں کا احترام کیا جائے، بڑوں کا احترام کرنا۔ احترام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ بہتر سے بہتر اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ سے کوئی بڑا کوئی کچھ کہہ جائے تو آپ کو اس بات کو پورا کریں۔ پڑوسیوں کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے۔ پڑوسیوں کے آرام و سکون کا خیال رکھنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کے ساتھ جو رہنے والے نیبر ہیں ان کے ساتھ آپ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئیں، شور شرابہ نہ کریں جن سے ان کو تکلیف پہنچے۔ اگر آپ شور شرابہ کر رہے ہو اور ساتھ کوئی آپ کے ساتھ والے گھر میں
کوئی بیمار آدمی رہتا ہوگا تو اس کو تکلیف پہنچے گی، تو بہتر ہے کہ اس تکلیف پہنچانے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو خاموشی کے ساتھ اس کی تکلیف کو ختم کرنے کے بجائے ختم کیا جائے. چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے. شفقت کے ساتھ ہوتے ہیں مہربانی کے ساتھ. چھوٹوں کے اوپر رحم کیا جائے اور چھوٹوں کو نصیحت کی جائے کہ اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزار سکیں، بہتر سے بہتر زندگی گزار سکیں. بڑوں کی باتوں کو مانیں، جو نصیحت کریں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. ایسے تمام کام جن دوسروں کو آرام پہنچتا ہو، یعنی کہ ایسے کام جن سے دوسروں کو سکون پہنچتا ہے، جن کی دوسروں سے تکلیف ختم ہوتی ہے، ان کاموں کو کرنا چاہیے تاکہ سنت مبارکہ پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے، ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنی اس دنیا میں بھی اور آخری دنیا کے اندر بھی اپنے آپ کو کامیاب کر سکیں گے. ہم کو چاہیے کہ احترام انسانیت، جس طرح کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا. بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں، خلوص نیت کے ساتھ پیش آئیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اب مشقی سوالات کے حوالے سے دیکھتے ہیں. احترام انسانیت سے کیا مراد ہے؟ یہ صفحہ نمبر 15 پر دوسرا پیراگراف ہے. احترام انسانیت سے مراد بنی نوع انسان کا اس لیے احترام کرنا کہ وہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اس سے بھی یہ بھی مراد ہے کہ تمام انسان بنیادی حقوق کے حوالے سے برابر ہیں. وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا وطن، ملک، قوم اور کوئی اور ہو، وہ رنگ اور نسل اور زبان وغیرہ میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوں، تمام انسان حقوق کے حوالے سے برابر ہیں. جو یعنی آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ اپنی کتابوں پر نشانات لگاتے جائیں اور اپنی نیٹ کاپیوں کو مکمل کرتے جائیں تاکہ آپ کو امتحانی نقطہ نظر کے حوالے سے آپ کے لیے اہم ثابت ہو سکے، تاکہ آپ کو آنے والا وقت میں آسانی ہو. جو چیز بتائی جا رہی ہے اس کو یاد بھی کرتے جائیں. جس کو ایک بار آپ پڑھ کر آپ لکھنے کی کوشش کریں گے، نیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گا. اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. سوال نمبر 2 ہے، اس سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صفات کے حوالے سے مبارکہ کا تذکرہ کیے جاتے ہیں؟ پڑوسیوں کے خیال کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، مظلوموں کی مدد کرنے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، بے سہارا لوگوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ان کے سہارا بننے، یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کے حوالے سے بات کی گئی، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے حوالے سے بات کی گئی، معذور افراد، نابینا افراد کی مدد کے حوالے سے بات کی گئی ہے. ان تمام صفات کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کا ذکر کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں تقویٰ کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ صفحہ نمبر 15 پر تھرڈ لاسٹ لائن ہے، ایک بار دیکھ لیں. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ کالے کو گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے. ہاں، بزرگی کے اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے. یہاں پر اس وقت جو آپ کا اختتام ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے عرب معاشرے میں کیا تبدیلی آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے عرب معاشرے میں
بہت سی برائیاں ختم ہو گئیں. بس یہی لائن ہے کہ نبی کے وسلم کی آمد سے عرب معاشرے میں بہت سی برائیاں ختم ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی. صفحہ نمبر 17 پر تھرڈ پیراگراف ہے، تھرڈ لاسٹ لائن ہے، اس کو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس کی گھر میں رہنے والی بوڑھی عورت کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بوڑھی عورت بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے. اس کو کھانا کھلایا، اس کے مٹکے میں پانی بھر کے دیا، اس کے گھر کے باقی دوسرے کام کیے اور اس کی صحت کے لیے دعا کی. اور وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے سلوک سے اس طرح متاثر ہوئی کہ وہ مسلمان ہو گئی. یہاں تک اس کا جواب کا اختتام ہو جائے گا. اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ احترام ہمیں انسانوں کا احترام کرنا چاہیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں، اچھے بنا سکیں. یہاں پر یہ جواب جو ہے مکمل ہو جائے گا. سوال نمبر 2 دیکھیں. سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی کہ جو آپ نے سبق پڑھا ہے اس کو دیکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے مضمون جوابات کو منتخب کریں. جو جواب درست ہے اس کو نشان زدہ کریں. احترام انسانیت کا تصور موجود ہے تمام ادیان میں. جیم جز جو ہے وہ درست ہو گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کس صدی عیسوی میں تشریف لائے؟ جہاں پر الف جز جو ہے 6 صدی جو ہے وہ درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کون پھینکتا تھا؟ غیر مسلم عورت. جیم جز جو ہے وہ درست ہے. حضرت انس رضی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنے سال بسر کیے؟ کتنا سال ساتھ رہے؟ الف ہے 8 سال، بے ہے 9 سال، جیم ہے 10 سال اور دال ہے 11 سال. یہاں پر جو جواب درست ہوگا وہ 10 سال ہوگا. انسانوں کو قوموں اور قبیلوں میں کیوں تقسیم کیا گیا؟ الف جز ہے جدا کرنے کے لیے، بے جز ہے شناخت کے لیے، جیم جز ہے تفرقے کے لیے، دال ہے محبت بڑھانے کے لیے. جہاں پر بے جز جو ہے شناخت کے لیے. یہ جواب درست ہوگا. سوال نمبر 3 دیکھیں. درج ذیل الفاظ مرکبات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو سکے. بنی نوع انسان یعنی کہ حضرت آدم کی اولاد جو ہیں، حضرت انسان جو ہیں، ان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. علمدار یعنی کہ صفہ سلام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. جیسے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے سپہ سالار ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے لیے ان کی سیرت ہمارے لیے اپنی زندگی کے حوالے سے بہتر بنانے کے لیے خوشگوار کرائی گئی. جن سے ارزاں یعنی کہ جس کی وقت نہ ہو، جس کی اہمیت نہ ہو، ایسی زندگی جس کی وقت نہ ہو، جس کی اہمیت نہ ہو. یہاں پر یہ جملہ بن سکتا ہے کہ عرب معاشرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جن سے ارزاں بن چکا تھا. دل دکھانا، تکلیف پہنچانا، غم دینا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں. دل جوئی کرنا، حوصلہ بڑھانا. بیمار کی عیادت کے لیے اگر جایا جائے تو اس کی دل جوئی کی جائے. عمل پیرا ہونا، اپنے آپ کو اس بات پر
پورا کرنا، کوشش کرنا، بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا۔ درج ذیل سوال نمبر 5 دیکھیں، درج ذیل الفاظ کے واحد الفاظ تحریر کریں۔ افراد، فرد، مذہب، حقوق، حق، اقوام، قوم، خواتین، خاتون، اعمال، عمل، واقعات، واقعہ۔ سوال نمبر 6 دیکھیں، سبق کو خلاصہ اس طرح سے تحریر کریں کہ ہر صفحے میں اس میں اہم حقائق منتخب کریں، انہیں اپنے الفاظ میں ترتیب وار لکھیں کر پھر سے دیکھیں، کوئی بات رہ نہ جائے۔ یہ جو خلاصے والا جو سوال ہے یہ ہمارے امتحانی نقطہ نظر سے اہم نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دیں، بہتر ہے۔ ہر سبق کے آخر میں گرامر کا کچھ تھوڑا سا حصہ دیا گیا ہے جو امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہے، اور اس گرامر کو آپ اردو سیکھنے کے لیے سب سے اہم کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو گرامر کا جو پورشن ہے، جیسے آپ انگلش زبان سیکھتے ہیں تو اس کے گرامر کے اصولوں کو پہلے دیکھتے ہیں، اسی طرح جب اردو کو پڑھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، تو اس کی بھی گرامر کے اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو یعنی کہ بہتر یہی ہے کہ گرامر کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں اور سیکھیں، جتنا زیادہ سیکھیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ یہی بات ہے، جو چیزیں آ رہی ہیں یہ چیزیں آپ کی گرامر والا جو حصہ ہے یہ آپ کی 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر بھی کام آئے گا۔ یہ بچپن ہی سے اس چیز کو سیکھ لیں، سمجھ لیں، بہتر ہے، نہ کہ پھر آگے جا کر آپ کو مشکل ہوگی۔ جو ابھی آپ نے تعریفیں ڈیفینیشن یاد کی ہوں گی اسی کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ وہ آگے آپ کے کام آ جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں اور آگے کریں۔ محاورہ ہے، اس میں اس ایکسرسائز کے اندر، اس مشق کے اندر محاورے کی تعریف دی گئی ہے اور اس کے 2-3-4 باتیں کی گئی ہیں۔ محاورہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو تو محاورہ کہلائے گا۔ محاورہ دیکھیں کہ محاورہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ، ان کے 2 الفاظ جیسے باغ باغ ہونا، باغ باغ ہونا، یہ 2 الفاظ ہیں۔ مثلا دیکھیں 9-2-11 ہونا محاورہ ہے، یعنی کہ فرار ہونا، یہ آپ کو مثال دی گئی ہے جس کے معنی ہے محاورے کے الفاظ میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا ہے، صرف اہل زبان ہی اس کو رائج کر سکتے ہیں۔ جس طرح یعنی کہ اہل زبان بولیں گے اسی طرح یہ رائج ہو جائے گا، اسی طرح ان کے، کیونکہ اہل زبان کیا ہے؟ جو زبان کو بولنے والے ہیں، جو اس کے اصول و ضوابط کو جاننے والے ہیں، تو وہ اہل زبان کہلائیں گے۔ ذہن میں کچھ دی کہ محاورے اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مطلب واضح ہو جائے۔ تو باغ باغ ہونا، خوش ہونا، دال نہ کرنا یعنی کہ اس کی بکت نہ ہونا، اہمیت نہ ہونا، پیروں تلنے سے زمین نکل جانا یعنی کہ کسی خوف کی علامت کا ظاہر ہونا، بغلیں چانکنا یعنی کہ مشکل کو حوالے سے بات کی جاتی ہے، کوئی کام نہ ہو پانا۔ یہاں پر اس ایکسرسائز کا اختتام ہوتا ہے اور آگے جو ہے ہم کل تفریح کی اہمیت کو دیکھیں گے اور تفریح کی اہمیت کے حوالے سے اور تفریح کی اہمیت کو دیکھیں گے اور تفریح کو کس طرح سے ہم اپنا سکتے ہیں
اور کس طرح سے ٹائم ٹیبل بنا کر ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. تفریح انسانی زندگی کے لیے ایک نہایت اچھا اہمیت کی عمل ہے، اچھی اہمیت کی عمل ہے. تفریح سے انسان ہمیشہ خوشگوار ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں خوشگواری ہوتی ہے. اور یہاں پر اس سبق کا اختتام ہوتا ہے. اور طرح یہ تفریح کی اہمیت کا جو چیپٹر ہے اس کا سے ہم نیکسٹ لیکچر میں اس سے کا آغاز کریں گے. اللہ حافظ.